الداع إذا دعان۔ اللہ کے بندے ہو، اللہ سے مانگو۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں ایسی عجیب و غریب تاثیر ہے جو مرض پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمیں یہ یقین صادق رکھنا ہے کہ قرآن آیات پڑھ کر پھونک سے ہمیں شفا ملے گی۔ سب سے زیادہ فائدہ خود قرآن کریم پڑھ کر پھونکنے سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صورتوں اور آیتوں کے بارے میں صراحت کی ہے کہ فلاں صورت پڑھنے سے مرض اور آفت کا ازالہ ہوگا۔ آج اس حوالے سے چند باتیں عرض ہیں۔ سامعین و سامعات، سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین کے ذریعے دم مسنون ہے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ کو سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب آپ نے اپنے مبارک ہاتھ زمین پر رکھے تو بچھو نے آپ کے مبارک ہاتھ کو ڈس لیا۔ آپ نے اس بچھو کو تو وہیں قتل کر دیا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، اللہ اس بچھو پر لعنت کرے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، نہ کسی نبی کو دیکھتا ہے نہ غیر نبی کو۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور ایک پیالے میں پانی ڈال کر اس میں نمک ملایا اور اپنی مبارک انگلی اس میں رکھ کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے اور اس انگلی پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے۔ سامعین و سامعات، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کئی روز تک رہا۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام معوذتین لے کر نازل ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اس نے گرہیں دے کر فلاں کنویں میں رکھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ اسے نکال کر لائیں۔ جب وہ لے آئے تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایک آیت پڑھیے اور گرہیں کھولتے جائیے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اثر زائل ہو گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام کے لیے بستر پر لیٹتے تو 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھتے اور ہر مرتبہ دونوں ہاتھوں میں پھونک کر جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جنات کے اثرات اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بہترین دوا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا اور دیگر شرعی واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے اجتناب کرنا اور صبح و شام کے اذکار ہمیشہ پڑھتے رہنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اس سے انسان جنات اور شیاطین کے شر سے دور رہتا ہے، اور اگر انسان کی غفلت اور سستی کی وجہ سے اس پر جنات کا اثر ہو چکا ہو تو علاج اس کا یہ ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور تینوں قل یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر 3 مرتبہ اسے دم کیا جائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والوں کو بھی
کامل یقین ہو کہ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اور مریض کو بھی اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ایسے مریض کے کان میں اذان دی جائے تو بھی درست ہے، کیونکہ شیطان اذان سن کر بھاگ جاتا ہے۔ شہادت کی انگلی پر لعاب دہن لگا کر زمین پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اور انگلی کو زخم یا پھوڑے پھنسی پر لگائیں۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقی بعدنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ کے نام سے دم کر رہا ہوں، یہ ہم میں سے کسی کے لعاب دہن کے ساتھ ملی ہوئی ہماری زمین کی مٹی ہے، ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا یاب ہوگا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کسی کو کوئی زخم لگتا یا پھوڑا پھنسی نکل آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دم کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نظر بد اور دیگر بیماریوں کا کیا علاج ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبرائیل امین علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر آپ کو دم فرماتے۔ دعا سنیے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، اور ہر شریر نفس کی شرارت سے اور نظر بد کے حسد سے۔ اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اے لوگوں کے رب، بیماری کو دور کر دے، اور تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، تو اسے ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے۔ سامعین و سامعات، سانپ اور بچھو وغیرہ سے بچنے کی کیا دعا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ایسے شخص کو لایا گیا جسے بچھو نے ڈس لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص یہ دعا پڑھ لیتا تو بچھو وغیرہ سے محفوظ رہتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کامل التاثیر کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ سامعین و سامعات، فالج اور دیگر بیماریوں سے بچنے کی کیا دعا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اسے شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور اگر شام کے وقت پڑھے گا تو رات بھر ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت ابان کو آخری عمر میں فالج ہو گیا تھا۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو سننے والا تعجب سے آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ خود ہی حدیث بیان کی ہے اور فالج زدہ بھی ہیں، تو حضرت فرمانے لگے میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم، نہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا اور نہ ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، بلکہ ہوا یوں کہ جس روز مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اس روز میں کسی بات پر غصے میں آ گیا اور یہ دعا پڑھنا بھی بھول گیا۔
سامعین و سامعات، درد کا علاج کیسے ہو؟ کیا دعا ہے اس کی؟ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیے اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں ایک بار پھر سنا دیتا ہوں، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ میں اللہ تعالیٰ کے جلال و قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے جس میں ایک درد سا محسوس کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ مذکورہ دعا پڑھو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی۔ تب سے میں ہمیشہ اپنے اہل خانہ اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلایا کرتا ہوں۔ سامعین و سامعات، کوڑھ وغیرہ کے مرض سے بچنے کی دعا کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس، کوڑھ، دیوانگی اور خطرناک بیماریوں سے۔ جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کی کیا دعا ہو سکتی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی تھی اور یہ سنن احمد ابو یعلا میں مذکور ہے اور صحیح السند ہے۔ دعا کیا سکھائی تھی وہ سنیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر الطوارق إلا طارق يطرق بخير یا رحمان۔ اب اس کا مفہوم سنیے، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کاملہ کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا، تمام مخلوقات کے شر سے اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی اور آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور جو زمین میں داخل ہوتی اور زمین سے نکلتی ہے، اور شب و روز کے تمام فتنوں سے اور رات کو آنے والوں کے شر سے، سوائے اس کے جو بھلائی لے کر آئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کاملہ کے ساتھ اس کے غضب اور عقاب سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے حاضر ہونے کے شر سے۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ نظر بد سے حفاظت کی دعا کیا ہوگی؟ سامعین و سامعات، نظر بد کی تاثیر برحق ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد کی تاثیر برحق ہے، لہٰذا جسے کوئی چیز اچھی لگے یا اسے خدشہ ہو کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے، اسے ایسی چیز، خواہ کوئی بچہ ہو یا مکان، گاڑی، کاروبار، کھیتی باڑی، کوئی چیز بھی ہو جو دل کو اچھی لگے، دیکھ کر یہ کلمات کہنے چاہیے جیسا کہ سورہ کہف میں ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت سہل بن حنیف کو لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ سے کہا، الا برکت علیہ، کہ تو نے برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ یعنی یوں کہنا چاہیے، اللہم بارک علیہ، اے اللہ اسے برکت عطا فرما، اور ایسے خوبصورت بچے
جنہیں نظر بد لگ جانے کا خدشہ ہو انہیں وہ دعا پڑھ کر دم کرتے رہنا چاہیے، جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کاملہ کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے کیڑے مکوڑے اور ہر نظر بد سے، اور اگر بچی ہو تو اعیذک کی بجائے اعیذکی پڑھیں، باقی دعا اسی طرح پڑھ لی جائے۔ سامعین و سامعات، یہ تھیں کچھ دعائیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید دعائیں لے کر حاضر ہوں گے، اور آخر میں یہ دعائیہ نظم سماعت فرمائیے۔ یا رب عالم ہستی اعظم تیرے کرم کے محتاج ہیں ہم، یا رب عالم ہستی اعظم تیرے کرم کے محتاج ہیں ہم، خالق جہاں کا کون و مکان کا ہے تو ہی مالک سب انس و جاں کا، خالق جہاں کا کون و مکان کا ہے تو ہی مالک سب انس و جاں کا، یہ چاند تارے تیرے نظارے قائم ازل سے تیرے سہارے، یا رب عالم یا رب عالم، صحرا و گلشن کانٹے و سوسن قدرت کا تیری پھیلا ہے دامن، یا رب عالم یا رب عالم، عقل و خرد دے ہم تیرے صدقے، راہ عمل پر ہم کو چلا دے، یا رب عالم یا رب عالم، دل سے دعا ہے اور التجا ہے، بندے عاجز در پہ کھڑا ہے، یا رب عالم یا رب عالم، دے کامیابی دے کامرانی، مانگ رہے ہیں کر مہربانی، دل سے دعا ہے اور التجا ہے، بندے عاجز در پہ کھڑا ہے، دے کامیابی دے کامرانی، مانگ رہے ہیں کر مہربانی، یا رب عالم یا رب عالم۔ اور سامعین و سامعات، اسی پر ہماری آج کی یہ مجلس تمام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے لیق اللہ خان کو پرخلوص تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سعودی عالمی اردو نشریات